بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے اس کورس کا دوسرا سبق حمزے کے متعلق ہی ہے۔ پہلے سبق میں حمزہ استفہام کا بیان تھا، اب دوسرے سبق میں حمزۃ النداء کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ حمزہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے، یا تو استفہام کے لیے آتا ہے اور یا پھر ندا کے لیے آتا ہے۔ ندا کا معنی پکارنا، کسی کو پکارنے کے لیے جیسے یا وغیرہ استعمال ہوتے ہیں ویسے حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ حمزۃ النداء، ندا کا حمزہ، حرف بمعنی یا، یہ ایک ایسا حرف ہے جو یا کے معنی میں ہوتا ہے۔ جو معنی یا کا ہے وہی معنی حمزہ کا ہے۔ یفید النداء، یہ ندا اور پکار کا فائدہ دیتا ہے، ندا اور پکار کا فائدہ دیتا ہے۔ لا محل لہ من الاعراب، اس کا بھی کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، جیسے حمزہ استفہام کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا۔ نحو ما ورد فی الشعر، جیسے شعر میں وارد ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال نہیں تھی، اس لیے اشعار سے اس کی مثال پیش کی جا رہی۔ سب سے پہلا شعر ہے افاطم محلم بعض هذا التدلل، افاطم محلم بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت سرمی فاجملی۔ اے فاطمہ، چھوڑ دے یہ نخرے۔ امراء القیس اپنی محبوبہ فاطمہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ، یہ نخرے اور یہ لاڈ چھوڑ دے۔ وَإِن كُنتِ قَدْ أَزْمَعْتِ سَرْمِي، اور اگر تو پکا ارادہ کر چکی ہے، پکا عزم کر چکی ہے مجھے چھوڑنے کا، فَأَجْمِلِي، تو اچھے طریقے سے چھوڑ دے، اس طرح مجھے تنگ نہ کر۔ اس شعر کے بالکل شروع میں افاطمو، فاطمو یعنی فاطمہ تو، فاطمو پر حمزہ ندائیہ داخل ہے، حمزۃ النداء داخل ہے۔ افاطمو ایسے ہے جیسے یا فاطمو کہے، اے فاطمہ۔ دوسرا شعر اعینی یجودا ولا تجمدا، اعینی یجودا ولا تجمدا الا تبکیانی لصخر الندى۔ یہ مشہور شاعرہ خنسا کہتی ہیں اپنے بھائی صخر کے متعلق، جو اس کا بھائی قتل کیا گیا تھا، صخر جس کا نام تھا۔ اعینی یجودا، اے میری دونوں آنکھیں، جودا سخاوت کرو، یعنی رو، آنسو بہاؤ، ولا تجمدا جامد مت ہو جاؤ، جم نہ جاؤ، الا تبکیانی تم دونوں کیوں نہیں روتی، لصخر الندى سخاوت کے صخر پہ۔ اپنے بھائی کو نام ہی سخاوت کا دے دیے، لصخر الندى، ندى مانے سخاوت، سخاوت کا جو صخر تھا، جو سخاوت کی چٹان تھا، اس کے لیے کیوں نہیں روتے۔ صخر کے دونوں معنی لیے جاتے ہیں، ایک نام مراد ہے، دوسرا چٹان بھی مراد ہے، کیونکہ صخر کا لفظی معنی چٹان ہوتا ہے۔ اعینی یجودا ولا تجمدا، اے میری دونوں آنکھیں تم سخاوت کرو آنسوں کے ساتھ اور جم نہ جاؤ، الا تبکیانی لصخر الندى سخاوت کی چٹان پہ یا سخاوت کے صخر پہ روتی کیوں نہیں۔ یہاں پر عینیہ پہ حمزۃ النداء داخل ہے، اعینیہ۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، یہ متنبی کا ہے، مشہور شاعر متنبی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بعد میں توبہ طیب ہو۔ ابنت الدہر عندی کل بنت فکیف وصلت انت من الزحام، ابنت الدہر، اے زمانے کی بیٹی، زمانے کی بیٹی سے مراد مشکلات اور مصیبتیں ہیں یا مصیبت ہے۔ اے زمانے کی بیٹی یعنی اے مصیبت، عندی کل بنت، میرے پاس ہر بیٹی ہے، میرے پاس ہر مصیبت ہے، فکیف وصلت انتی،
پس کس طرح تو پہنچ گئی ہے من الزحامی رش کے ہوتے ہوئے، میرے پاس مصیبتوں کا اتنا زیادہ رش ہے پھر بھی تو میرے پاس پہنچ گئی ہے، کیسے پہنچی؟ یہاں پر بنت الدہر پر حمزہ ندائیہ داخل ہے جس کو حمزۃ الندا کہتے ہیں. ابنت الدہری یہ ایسے ہے جیسے یا بنت الدہر. ابنت الدہر عندی کل بنت فکیف وصلت انت من الزحام، اے زمانے کی بیٹی، اے مصیبت، عندی کل بنت میرے پاس ہر بیٹی یعنی ہر مصیبت ہے، فکیف وصلت انت من الزحام بس کس طرح تو پہنچ گئی ہے اس اتنا رش کے ہوتے ہوئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.